اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے، اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے۔ تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی۔ پہلی بات مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا۔ پہلی بات اللہ اپنی صفت علو میں تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی۔ اور دوسری بات قیامت کی دیواروں تک مولانا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے، کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی۔ ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے۔ مولوی طاہر القادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا لاہور میں ایک تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے مسجد اقصیٰ سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے۔ اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم، اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑھتا ہے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو 2 کہے گا وہ کافر ہے۔ اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ، پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں، یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکڑ پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے، حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کیا خبر؟ تم نور و بشر میں جگڑتے رہتے ہو۔ ارے ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے، وہاں جانے کے لیے بشریت سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقام گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا۔ اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ فرمایا 2 کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب 2 ہاتھ 2 کمانوں کی مانند مل جائیں تو 2 کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، مثل معان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ مثل معان کا ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا، فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے، دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ چھوڑ کے آگے گزرے فتدلہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے، فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے، وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے، آ 2 کمانوں کی طرح مل جائیں۔ جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ 2 کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا۔ اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے، مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب وہاں پہنچ گئے۔ فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بیان تھا،
یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا۔ وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے، فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا۔ محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا آؤ ادنا لوگوں، اس سے آگے تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا۔ طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کرتے دیکھو یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی، یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے۔ نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہییں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں، یہ سمندر کی سیاہییں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہییں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے، کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات۔ اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں۔ قرآن جو اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے نا، قرآن، ہم اس کی کیا تعریف کریں جس کی قرآن تعریف کرے؟ جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ سارے سمندر اٹھا کے سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی، جس کے عظمت اور ہیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے۔ قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا۔ لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا؟
نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا؟ اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی؟ کس تابعی نے بیان کی؟ کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایھا النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے۔ اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ مطلب ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایھا النبی سے مراد اے نبا والے، تو غیب کی خبر تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ یہ غلط ترجمہ، اور عجیب بات، یہ ترجمہ شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی، ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر، جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ عقیدے لوگوں کے سامنے رکھے جو ان قبر پرستوں کے تھے۔ کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو ووٹ پیارا، کسی کو الیکشن پیارا، کسی کو سینٹ کی کرسی پیاری، کسی کو قربانی کی کھال پیاری۔ اے کاش کسی کو رب کی توحید بھی پیاری ہو۔